غور کیا تھا کہ 3 قسم کے رویے ہیں. پہلا رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسیحی ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں ملک پاکستان میں، اور کوئی ایسی ٹینشن، کوئی ایسی پرابلم، کوئی ایسی پریشانی والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. مسیحی جو ہے بالکل کشل منڈل ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ٹینشن نہیں. دوسری جو ایکسٹریم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جو ایکسٹریم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی اظہار ثانی نہیں، کوئی ستائے نہیں جا رہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم فرسٹ کلاس. دوسری جو ایکسٹریم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ میزریبل ہیں، مسیحی جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، اور مسیحی جو ہیں وہ خامخواہ اظہار ثانی کا شکار ہیں، اور یہ اظہار ثانی جو ہے یہ مسیحیوں کو برباد کر رہی ہے اور خراب کر رہی ہے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے. لیکن ایک تیسری بات بھی ہے، اور تیسرا ایسپیکٹ جو ہے اس پر ہم نے کبھی شاید غور نہیں کیا، اور جو تیسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اظہار ثانی ہے، اظہار ثانی ہے، ہم اظہار ثانی کی تلاش نہیں کرتے، ہم ڈھونڈ نہیں رہے، لیکن اظہار ثانی ہے. اور اظہار ثانی جو ہے یہ اظہار ثانی ہمیں جلال کے زندگی کے اس تاج کے پاس لے کے جا رہی ہے جس کا وعدہ مسیح نے ہمارے ساتھ کیا ہے. اوکے؟ اور ہم لوگ مسیحی جان دینے تک بھی، جان دینا ایکسٹریم ہے، انتہا ہے نا؟ جان دینا ایکسٹریم قربانی ہے، اس سے بڑھ کے آگے قربانی کو دے نہیں سکتا، اور یسوع مسیح نے ایکسٹریم قربانی دی ہے. اور مسیحی جو ہیں جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے، تو اس سے آگے قربانی اور کوئی ہو نہیں سکتی. اور مسیح خداوند جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایکسٹریم قربانی بھی دینی پڑے تو وفادار رہنا ہے، تو نے انکار نہیں کرنا. اوکے؟ یہ کانٹیکسٹ ہے، ایکسٹریم قربانی کی بات کی جائے. اب اس ایکسٹریم قربانی کی جو انتہا ہے، انتہا کی قربانی ہے، اگر آپ اس کی فارمز چیک کریں تو وہ فارمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور آج کل جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ نوجوانوں کو، وہ بہت ہی عجیب و غریب، مسیحی نوجوانوں کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ میری اور آپ کے، ہم جو بزرگ ہیں، ہم شاید ان چیلنجز کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس لیول کے چیلنجز ان نوجوانوں کو، چھوٹی چھوٹی زندگیوں کو اتنے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں. یہ ہماری سوچ سے بعید بات ہے. اب یہ 4 نوجوان صدرک، میثق اور عبدنجو اور دانیل، اب یہ چاروں نوجوان ہیں، اور چاروں نوجوان منہ متھے لگتے ہوئے نوجوان ہیں. یہ فارغ نوجوان نہیں ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ سڑے ہوئے بینگنوں کی طرح ان کی شکل نہیں ہے. یہ خوبصورت نوجوان ہیں، یہ تمیز سے بھرے ہوئے نوجوان ہیں، یہ صاحب علم نوجوان ہیں، اور یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے. غور کریں، یہ ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. اور ہم تو کسی کھاتے میں اگر ان کے ساتھ مقابلہ کریں تو ہم لوگ تو کسی کھاتے میں آتے ہی نہیں ہیں. ہمارا تو کوئی میرٹ ہے ہی نہیں اس لحاظ، نہ میرا نہ آپ کا. ہم اس سے کون ہے جو شاہی خاندان سے؟ سو یہ 4 نوجوان ہیں، شاہی خاندان ان کی بیک گراؤنڈ ہے، صاحب تمیز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، شاہی خاندان کے بڑے لوگ ہوں گے. یہ خیال ہے، لیکن تمیز نہیں ہوئے گی، تمیز نہیں ہوئے گی. یہ تمیزدار لوگ ہیں، ویل بیہیوڈ، سیولائزڈ لوگ، جنہوں نے بڑے چھوٹے دی تمیز ہے نا. بات کرنے کا ان کو پتہ ہے، تونچ سریا نہیں. خدا نے برکت دیا تو لفے ہوئے لوگ ہیں. کیا خیال ہے؟ جھکے ہوئے لوگ ہیں،
چھوٹوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ، اور ان کی زندگی کی ایسی آکڑ اکڑ آپ کو جو ہے ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی. سو ان کی کوالیفیکیشن جو ہے بڑی زبردست ہے، اور یہ وہ کوالیفیکیشن ہے جس کو دیکھ کر ہے نا ہو سکتا ہے بہت سارے شاہی خاندان کے لوگ ہوں اور وہ بدتمیز ہوں، اور جو بدتمیز لوگ ہیں ان کی مثالیں بھی آپ کو بائبل مقدس میں جو ہے. بائبل مقدس بڑی بلنٹ کتاب ہے، اور بائبل مقدس کسی کا پردہ نہیں رکھتی. بائبل مقدس جو ہے یہ ہر بندے کی حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیتی ہے، اور جو بندہ جہاں پہ کھڑا ہے جس طرح سے اس کی زندگی ہے، بائبل شکل وے کے ٹکے نہیں لاندی، اور بائبل خواہ بخواہ لوگوں کو ایلیویٹ نہیں کرتی. جو جہاں پہ جس چیز کا حقدار ہے. مجھے اس لیے بائبل پسند ہے، مجھے اس لیے بائبل پسند ہے. جب ابراہیم جھوٹ بول دیتا ہے تو وہ جھوٹ کو بھی بے نقاب کرتی ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے بائبل کہتی ہے کہ اس نے اسے جو ہے وہ اپنی بہن کہہ دیا تھا سارا کو، ڈر کے مارے، ہے نا. ابھی سلوم داؤد کا بیٹا تھا، اور ابھی سلوم جو ہے بڑا خوبصورت تھا اور شاہی خاندان سے اس کا تعلق تھا. لیکن بائبل مقدس کو پڑھیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے ابھی سلوم جو تھا وہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کر رہا تھا، اور جو کوئی بادشاہ سے فیصلہ کروا کے باہر آتا تھا، جس کے خلاف فیصلہ وہ ہوتا تھا، وہ اسے کہتا تھا اگر میں بادشاہ ہوتا اسرائیل کا تیرے ساتھ بڑی زیادتی، تو ایسے نہیں ایسے ہونا تھا. ٹھیک ہے. ابھی سلوم کے بارے میں شاہی خاندان سے بیک گراؤنڈ ہے اس کی، لیکن اس شخص کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ شخص جو تھا اس نے اتنے عرصے تک بادشاہ کا منہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، بادشاہ کے پاس نہیں ہے. بائبل بڑی بلنٹ ہے. بائبل یہ بتاتی ہے کہ شاہی خاندان سے تعلق ہے، لیکن امون جو ہے، امون بادشاہ کا فرزند تھا. اس نے اپنی جو رشتہ دار تھی، جو بہن تھی رشتے میں، اس کے ساتھ اس نے بدفعلی کر دی. اور بائبل مقدس میں یہ بات جو ہے وہ صاف طور پہ لکھی ہے، ابھی سلوم کی بہن کے ساتھ اس نے بدفعلی کر دی. سو بائبل بڑی بلنٹ ہے، اور میں یہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہی خاندان سے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ صاحب تمیز ہوں. ٹھیک ہے، شرفا، بے عیب، خوبصورت، حکمت میں ماہر، ہر طرح سے دانشور، صاحب علم ہوں. کیا بات. آپ شاہی خاندان سے، آپ کو بولنے کی تمیز ہے. اور نوجوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس عمر میں رہتے ہوئے آپ کے پاس، میرے پاس ایک چیلنج ہے، اور وہ چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ سے بات کرے، آپ نے اس کا جواب کیسے دینا، آپ نے اس کا جواب کیسے دینا. آپ کو پتا ہونا چاہیے. جے کو گال کڈن ہے تو گال دے بدلے تسی بھی گال کٹ دیتی ہے، تو وہ تواڈے چ کوئی فرق نہیں، وہ تواڈے چ کوئی فرق نہیں. ایک بندہ گٹر چ ڈگیا، تسی بھی وہ چھال مار دو گٹر دے وچ، تو تسی گندے ہون دا مقابلہ کرو، تو وہ تواڈے چ کی فرق ہے، بتائیں مجھے. اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنیں دھیان سے. آپ نوجوان ہیں، آپ کے بچے ہیں جوان، انہوں نے ساری زندگی گزارنی ہے. اگر آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ شاہی خاندان سے ہیں، آپ مسیحی ہیں. اپنے ایٹیچیوڈ سے آپ نے ثابت کر دینا ہے کہ آپ مسیحی ہیں، اور آپ سے بڑا ایماندار، آپ سے اچھا شخص جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. جب پریس کیا جائے، آپ کو جب پریس کیا جائے اور اگلا بندہ گالی پہ گالی دے رہا ہو، آپ کا ایٹیچیوڈ اس کے بعد اس کے جواب میں کیا ہوگا. یہ بات. اور میں پچھلے ہفتے میں ایک چیز پہ سٹڈی کر رہا تھا، اور جو سٹڈی میں کر رہا تھا اس میں ایک ایسا جو شخص تھا وہ بہشت میں گیا، آسمان میں گیا، جسے ہم پرواریا گیا وہ کہتے ہیں. تو وہ آسمان میں گیا، اور اس نے آسمان میں جا کے جو دیکھا کہ لوگ جو پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، لوگ جو اظہار ثانی کا شکار ہو رہے ہیں، ایک گلاس کا ببل جو ہے وہ ان لوگوں کے ارد گرد ہے. ایک گلاس ببل ان لوگوں کے ارد گرد ہے، اور جو گلاس ببل ہے وہ ان لوگوں تک
اس تکلیف کو, اس مصیبت کو پہنچنے نہیں دے رہا, یا اس کے دکھ کو, اس کی تکلیف کو, اس کی پین کو, اس کے درد کو ان لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہا. اور مجھے محسوس ہوا یار یہ بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ خداوند میں ہیں اور آپ اظہار ثانی کا شکار ہیں, اظہار ثانی کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, اور خداوند میں ہیں, جب آپ کو اظہار ثانی دی جا رہی ہوگی, آپ غور کیجئے گا, اس بات کا تجربہ کیجئے گا, ایک گلاس ببل, ایک گلاس شیلڈ آپ کے ارد گرد آ جائے گی, اور وہ گلاس شیلڈ جو ہے وہ آپ کو سنبھالے گی. اور یہ بات میں جاؤں گا تو میں اوپر جا کے پوچھنا چاہتا ہوں, اسٹیفنس کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب اسٹیفنس کو سنگسار کیا جا رہا تھا تو سنگسار ہونے کے دوران میں جو ہے اسٹیفنس اظہار ثانی, ایکسٹریم اظہار ثانی کے دوران میں بھی وہ یہ کہہ رہا تھا, اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی طرح سے ممکن ہے کہ ایک گلاس شیلڈ جو ہے, ایک گلاس کا ببل اس کے ارد گرد آ گیا, اور وہ گلاس ببل جو ہے اس نے اسے ریپ کر لیا ہے, اس نے اسے چھپا لیا ہے, اس نے اسے ڈھانک لیا ہے. اور یہی مکاشفہ تو بائبل مقدس میں خداوند کے بندہ داؤد کے پاس تھا. وہ کہتا ہے, جب وہ یہ کہتا ہے کہ تو میری سپر ہے, تو میری ڈھال ہے, تو میرے چھپنے کی جگہ ہے, یہی مکاشفہ میرے خیال میں داؤد کے پاس تھا کہ جب وہ تکلیف کا, اظہار ثانی کا جو شکار تھا, تو شاید یہی جو گلاس ببل ہے, یہی گلاس شیلڈ جو ہے, یہ اس کے ارد گرد آ جاتی تھی, اور وہ اسے سپر اور ڈھال کے طور پر بیان کر رہا ہے. آمین. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ کہتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میرا کلا ہے, تو کلا جو ہے اس نے آپ کو لپیٹا ہوتا ہے, وہ آپ کے ارد گرد ہوتا ہے. تو یہی گلاس شیلڈ کی بات شاید داؤد بھی کر رہا ہے. سو نوجوانوں, یہاں پہ جو ایکسٹریم قربانی ہے, اور آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے مسیحی ہوتے ہوئے کہ خدا نے آپ کو کہیں نہیں کہا کہ جان لینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں جان لینے کے در پہ ہیں تاکہ وہ زندگی کا تاج پا جائیں, تاکہ وہ زندگی میں داخل ہو جائیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان لینے تک ان کا خدا انہیں یہ بتاتا ہے کہ جان لینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. لیکن مسیحیت کا خدا جو ہے وہ بالکل الٹ ہے, اور اس کے اپوزٹ وہ تعلیم دے رہا ہے. مسیحیت کا خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جان لینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. مسیحیت کا خدا یہ کہہ رہا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ یہ ایکسٹریم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سوچیں اس بات کے بارے میں, سوچیں اس بات کے بارے میں. مسیحیت کا راز, مسیحیت کے سروائیو کرنے کا راز, مسیحیت آج بھی قائم ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مسیحی ہیں. اس کی وجہ, اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ مسیحیت جان لینے کی تعلیم دیتی ہے, بلکہ یہ ہے کہ مسیحیت جان دینے کی تعلیم دیتی ہے. اور سوچیں اس بات کے بارے میں کہ جو جان لینے والے تھے, کہاں ہے وہ ہٹلر, کہاں ہے وہ نیرو, کہاں ہے وہ رومی بادشاہ جو مسیحیت ختم کر کے ہے نا, جو جان لینے کے در پہ تھے, وہ اور ان کی سلطنتیں اور ان کی حکومتیں اور ان کی بادشاہتیں مٹ گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. مسیحیت آج بھی قائم ہے, کیونکہ مسیحیت کے پیچھے جو مسیحیت کا خدا ہے وہ موجود ہے, اور جو مسیحیت کا خدا ہے وہ جان لینے کی نہیں, مسیحیت کا خدا جان دینے کی تعلیم دے رہا ہے. آپ تیار ہیں؟ اگر یہ موقع آ جائے, آپ تیار ہیں یہ قیمت ادا کرنے کے لیے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ یہ وقت آئے
آپ قائم رہیں گے۔ اور ہم نے جو جلدی جلدی سے یہ سیکھا تھا پچھلے ہفتے کہ 3 باتیں تھیں۔ پہلی بات جو تھی وہ ہم کئی دفعہ 2 باتوں پہ غور کرتے ہیں، تیسری بات پہ غور نہیں کرتے۔ انہیں کھانے کے لیے کیا دیا؟ ان کے نام بدل دیے، پہلی بات۔ اور یہ بات، یہ راز، یہ بادشاہ نہیں جانتا۔ اس نے سمجھا کہ ان کے نام بدلنے سے، ان کے شناختی کارڈ بدلنے سے ان کے دل بھی بدل جائیں گے، لیکن ان کے نام بدل گئے ہیں، ان کے دلوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکا۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کا نام جب انگلش نام ہو اور بائبل میں سے ہو۔ آپ کا نام روبیکا ہو، آپ کا نام الزبتھ ہو، آپ کا نام نینسی ہو، آپ کا نام جو ہے وہ کیا ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے آپ کا نام نسرین ہو سکتا ہے آپ کا نام آسیہ ہو سکتا ہے آپ کا نام کچھ اور ہو، سمر ہو، سمرہ ہو، کچھ بھی آپ کا نام ہو سکتا ہے، لیکن کیا آپ کے زندگی میں یسوع مسیح ہے؟ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ آمین، اس بات سے فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات، اس نے انہیں بہترین کھانا، شاہی خوراک جو ہے وہ دی، اور انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے شاہی خوراک سے۔ پتہ نہیں اس میں شاید سور ہوگا یا کچھ اور ایسا ہوگا جو ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کھانے کے لیے ساگ پات دے۔ انہوں نے یہ قربانی بھی دے، پہلے نام قربان کیے، اس کے بعد کھانا قربان۔ منو دسو کہتے ہیں کہ مفت دی شراب لب دی ہوتے کون چھڑ دا؟ یہ محاورہ ہے نا یہاں پہ، مفت دا دارو لب دا ہوئے، مفت دی شراب لب دی ہوئے تو کون چھڑ دا؟ یہ دیکھ بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے چھوڑ دی، ان لوگوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری خوراک نہیں ہے، یہ ہم نہیں کھا سکتے، ہم برائے مہربانی ہمیں معذور رکھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری اور آخری بات جس پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا، اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا چھوڑ سکتے ہیں مسیحیت کی خاطر؟ مسیحیت کی خاطر آپ کیا چھوڑنے کے لیے تیار؟ اور تیسری اور آخری بات کہ جب کوئی شاہی محل میں ہوتا تھا تو بادشاہ کا جو خواجہ سراؤں کا سردار تھا اس کے حوالے ہوتا تھا، اور وہ خواجہ سراؤں کا جو سردار ہے وہ لوگوں کو خواجہ سرا بنا دیتا تھا، ان کی سیکس لائف کو ختم کر دیتا تھا۔ یہ قربانی ہے جو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے محل میں، شاہی خاندان ان کی بیک گراؤنڈ ہے، ذرا غور کریں کیا کیا قربانی انہوں نے دی ہے۔ اور تب آخر میں جا کر بائبل مقدس میں یہ بات جو ہے یہ لکھی ہے کہ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو، تب کب؟ اب پوچھیں، سوال کریں کہ یہ جو تب لکھا ہے، یہ تب خداوند نے ان 4 جوانوں کو، پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت، اور میں نے کہا تھا اس تب کو انڈرلائن کر لیں، اسے ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ تب جو ہے یہاں پہ جا کے رک جائیں اور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، غور کریں کہ خداوند میں کہاں کہاں پر کوالیفائی کرتا ہوں کہ تم مجھے بلیس کرے؟ خداوند میں کہاں کہاں پر کوالیفائی کرتا ہوں کہ تم مجھے برکت دے؟ میں کون سی جگہ ہیں جہاں پہ میں میرٹ پہ آتا ہوں کہ خداوند تو مجھے برکت دے؟ ان لوگوں نے، ان کی جو مین 3 قربانیاں ہیں جو ان لوگوں نے دی ہیں، ان کا جو بیان اور ذکر ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے ہر روز انہوں نے یہ سیکھا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ ہر روز انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ اور انہوں نے ہر روز یہ کہنا سیکھ لیا ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی بادشاہی کے برخلاف سر اٹھاتی ہے، ہم اسے مسیح کا قیدی بنا دیتے ہیں، ہم اسے مسیح کے تابع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر روز اس بات کو سیکھ لیا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، اپنی خود ہی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ یہ وہ بات ہے جو خدا نے ان کی زندگی میں دیکھی ہے۔ ان کے مزاج، ان کے رویے کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی روحوں کو، ان کے الفاظ کو، ان کے دیکھنے کو خدا نے پڑھا ہے۔ اور یہ سب کچھ کے بعد یہ لکھا ہے تب خدا نے انہیں ایلیویٹ کر دیا، تب خدا نے انہیں برکت دے دی۔
اور غور کریں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا چیزیں ہیں، یہ لوگ کون ہیں۔ یہ انہیں کہہ رہے تھے تو ساحروں کا سردار ہے، جادوگروں کا سردار تو ہے۔ کس کو؟ دانیل کو کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ ساحروں کا سردار ہے۔ دانیل کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تجھ میں فاضل روح جو ہے وہ موجود ہے۔ دانیل کو اور صدرک اور میشک اور عبدنجو کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ دیوتا جو انسانوں کی پہنچ سے بھی باہر ہیں، ان دیوتاؤں کی روح بھی تیرے اندر ہے، کیونکہ ان کے لیے مائنڈ بلوئنگ تھا، ان کے ذہن جو ہیں وہ معاف ہو گئے، وہ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیول تک بھی جا سکتا ہے، اور وہ اس لیول تک بھی اس کی پہنچ ہے جہاں پہ عام بندے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پہ عام جادو ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا جادو جو ہے، یہ جو ساحروں کے سردار ہیں، ان کا جادو جو ہے یہ سر چڑھ کے بولتے ہیں۔ مسیح کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے۔ آمین۔ سنیں دھیان سے، جو بات ہے اصل میں جو ان کا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کام کر دیتے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اب یسوع کے نام سے کچھ کہتے ہیں تو بائبل مقدس کو پڑھیں، انہوں نے کہا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اور یسوع مسیح کا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں شیطان کو جو ہے وہ بجلی کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ غور کریں ذرا، یسوع کے نام سے بڑا نام اور کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ یسوع کے نام سے بڑا نام اور کوئی نہیں ہے۔ سو جو چیلنج آپ کو کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کیا جا رہا کہ آپ دائرے میں بیٹھ جائیں، جو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ گھر جائیں گے اور آپ جا کے انجیل کو پڑھیں گے، آپ گھر جائیں گے، آپ جا کے یسوع سے واقفیت حاصل کریں گے، آپ رات کے پہروں میں اٹھیں گے، آپ روزے میں ٹھہر جائیں گے اور خدا سے منت اور دعا اور گریہوزاری کرنا شروع کر دیں گے۔ بائبل مقدس کو پڑھیں، ان لوگوں کی زندگی میں بھی یہی ہوا ہے نا۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھ کے بادشاہ جو ہے بھول گیا، اور بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو شخص آئے گا اور میرے خواب کو اور اس کی تعبیر کو بیان کرے گا وہ مرتبہ اس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور وہ سلطنت میں وہ اعلیٰ درجہ جو ہے اعلیٰ مقام جو ہے پائے گا۔ بائبل کو پڑھیں، ایسے ہی ہوا نا۔ تو یہ لوگ جو ہے گھر گئے تو گھر جا کے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دائرہ مار لیا تھا، انہوں نے چلا کرنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں، یہ سب لوگ جو ہے اکٹھے ہوئے، انہوں نے دعائیہ میٹنگ کا ارینج کر لیا، انہوں نے خدا کے قدموں میں بیٹھنا شروع کر دیا، انہوں نے روزے میں ٹھہرنا شروع کر دیا اور خدا سے کہا خداوند ہماری دعا کو سن، خدا ہماری دعا کا جواب دے، تو ہمیں اس جگہ پر لے کے آیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی پلان ہے، اور خداوند یقیناً تو ہمیں مارنے کے لیے اس جگہ پر نہیں لے کے آیا۔ اس بادشاہ کے سامنے او خداوند اپنا جلال ظاہر کر، اس بادشاہ کے سامنے خداوند خدا اپنے نام کو اونچا کرے، خداوند خدا۔ اور بائبل مقدس کو پڑھیں، خدا نے ان کی دعا کو سنا ہے اور خدا نے ان کی دعاؤں کے جواب میں دانیل کو جواب دے دیا ہے، اور دانیل جو ہے اسے نہ صرف خواب بتائی بلکہ اس کے تعبیر بھی بتائی۔ اور بائبل کو پڑھیں، جب سارے جادوگروں نے کہہ دیا کہ وہ دیوتا جن کی پہنچ انسانوں سے باہر ہے وہی جانتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بادشاہ خواب بیان کر۔ غور کریں اس بات پر کہ جب بادشاہ کے سامنے سارے جادوگر، سارے پڑھے لکھے، سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، اس نے کہا ان کو مار دو، ان کی گردنیں کاٹ دو اور ان کے گھر مزبلہ کا ڈھیر بن جائیں۔ ایک شخص آیا اور دانیل جو ہے وہ آ کر اس نے بادشاہ کا خواب بیان کیا اور اس کا مطلب بھی بیان کیا۔ کیا سوچ ہوگی، کیا ماحول ہوگا، ہے نا؟ بادشاہ کے کیا تاثرات ہوں گے، اور تالیوں سے گونج اٹھا ہوگا سارا محل اور بادشاہ کے دربان۔ اور بادشاہ، میں کہتا ہوں بادشاہ اس بات کو سن کے یقینی طور پہ 3-3 فٹ ہوا میں جو ہے وہ اچھلا ہوگا، اور بادشاہ نے کہا اور تجھ جیسا شخص اور کوئی ہے نہیں، جیسی حکمت تیرے پاس ہے۔ اور بائبل مقدس کو پڑھیں، نہ صرف دانیل کی خود بادشاہ نے عزت کی، اس نے کہا تو تیرا خدا جو ہے اصل میں وہ خداؤں کا خدا ہے،
وہ معبودوں کا معبود ہے. تیرے خدا سے بڑا خدا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تیرے معبود سے بڑا معبود اور کوئی نہیں ہو سکتا. ذرا غور کریں, ہے نا, غیر قوم کا بادشاہ ہے, غیر قوم میں ہے, اور یہ اسیری میں ہے, اور اسیری میں انہوں نے خدا کو یاد کیا ہے, دعا روزے میں ٹھہرے ہیں اور خداوند کے ساتھ چلے ہیں, اور خداوند نے ان کو برکت دی ہے. کیا کام کر دیا ہے انہوں نے, کیا کام کر دیا ہے. یہ لوگ خدا کے پیچھے چلے ہیں. یہ لوگ چڑیلوں اور پریوں اور جنوں کے پیچھے نہیں چلے. انہوں نے اپنی زندگی ڈیوٹ کی ہے خدا کے لیے. انہوں نے اپنا آپ خدا کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے نتیجے یہ لوگ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. جو صدرک میثق عبدالنجو دانیل جیسے لوگ, یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. یہ معمولی لوگ نہیں تھے, ایکسٹریمسٹ تھے اپنے ایمان میں. یہ کہیں پر کھڑے تھے اور یہ جان دینے تک وفادار تھے. خدا نے انہیں زندگی کا تاج, اسی دنیا میں انہیں زندگی کا تاج دے دیا تھا کہ نہیں دے دیا تھا. دانیل کی کتاب پڑھیں, کیا لکھا ہے وہاں پہ. بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنائی جس کی اونچائی 90 فٹ تھی اور جس کی چوڑائی 3 فٹ تھی. ٹھیک ہے, 3 فٹ اور 90 فٹ. اور بادشاہ نے کہا سارے لوگ آ کر اسے سجدہ کریں. ایکسٹریمسٹ لوگ تھے. جب سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے, بڑے یہودی بھی ہوں گے وہاں پہ جو سجدے کر رہے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب یہ 3 لوگ تھے, صدرک اور میثق اور عبدالنجو. یہ کھڑے رہے. انہوں نے کہا بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے ہم نہیں سجدہ کر سکتے. بادشاہ نے پھر اسے تنبیہ کی. بادشاہ نے کہا جب تم یہ سازوں گے, انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. بادشاہ سلامت صاحب, ساز سوز وجان دی ضرورت نہیں. اسی تینوں ساز وجان تو پہلو ہی دس دینے کہ اسی تیری مورت اگے نہیں چکنا, اسی سجدہ نہیں کرنا. مجھے بتاؤ ذرا, یہ جان دینے تک وفادار رہے ہیں کہ نہیں رہے. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے زندہ رہنا یا مر جانا ہے. جب انہیں اٹھا کر آگ کی بھٹی میں پھینکا ہے تو, ہے نا, تب کیا ہوا آگ کی بھٹی میں, یہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس بات پر غور کریں کہ انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے آگ کی بھٹی میں سروائیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو ان کو پھینکنے والے تھے وہ مر گئے تھے, لیکن جب یہ پھینکے گئے ہیں تو یہ جان دینے تک وفادار رہنے کا تہیہ کر کے آگ کی بھٹی میں پھینکے گئے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. فرض کرو آگ کی بھٹی میں یہ جل جاتے, پھر کیا ہوتا ہے. اگر خدا وہاں پہ, خدا کا بیٹا یسوع وہاں پہ آگ کی بھٹی میں نہ آتا, پھر کیا ہوتا. پھر بھی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہمارا خدا جو ہے ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اگر نہیں تو اے بادشاہ, ہے نا, اگر وہ بچا لے تو اس کی مہربانی ہے, نہیں تو تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ اسے مرن واسطے تیار نا اسی, ہے نا. سو دونوں باتیں ان کے ذہن میں ہیں. اگر خدا چاہے تو ہمیں بچا بھی سکتا ہے, اور اگر خدا نہ چاہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کا رویہ کیا ہے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں؟ آپ کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو, مجھے بتاؤ ذرا. سو غور کریں, ہم کیا قربان کرنے کے لیے تیار, آپ کیا قربان گاہ پر رکھنے کے لیے تیار. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں برکت سے بھری ہوئی زندگیاں ہیں, اور آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ہم ان لوگوں کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے نہیں یاد کر رہے کہ یہ لوگ یہ حرکتیں کرتے رہے چھیاں والی. یہ لوگ, ہم ان کو ہزاروں سال بعد اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ یہ لوگ, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, یہ صاحب علم ہیں, یہ دانشور ہیں, یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی ذات میں کچھ تھے, اور انہوں نے یسوع کے پیچھے چلنا سیکھ لیا. I'm very sorry, مجھے یہ بیچ میں مثالیں جو ہے وہ دینی پڑ جاتی ہیں. چھٹے باب کو پڑھیں, وہاں پہ ایک شخص تھا دانیل. سب لوگ اس سے حسد کرتے. آپ کہتے ہیں پر صاحب میرے نال لوگی سیدھے منہ گل نہیں کر دے, پر صاحب جی میرے سکول میں جتھے پڑھانی ہاں, پر صاحب میں جتھے نوکری کرنی ہاں, مینوں یہ کرتا, مینوں وہ کرتا. میں آپ کی ساری باتیں سمجھتا ہوں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن چھٹے باب کو پڑھیں, دانیل کے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ تھا.
جتنے اس کے رفیق تھے، جتنے لوگ اس کے ارد گرد تھے، وہ ساری لوگ دانیل سے نفرت کرتے تھے، وہ دانیل کو بسانا چاہتے تھے، وہ دانیل کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے ایک سازش کی اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر اسے کہا کہ بادشاہ مہر کر اس بات پر، اس فرمان پر کہ بادشاہ تیرے سوا جو کوئی 30 دن تک کسی اور معبود کو، کسی اور خدا کو سجدہ کرے۔ بائبل کو پڑھیں، بائبل میں لکھا ہے وہ دانیل کو بسانے کی کوشش کرتے تھے اور انہوں نے اس میں کوئی قصور نہیں پایا، اور انہوں نے آخر میں یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا دانیل کو اس کے خدا کے سوا، اس کے معبود کے سوا ہم کسی اور بات میں قصوروار جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جو تیرے سوا کسی اور معبود سے 30 دن تک دعا کرے وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ لو جی، بادشاہ نے بھی مور کر دی تھی۔ بادشاہ دانیل سے بڑا پیار کرتا تھا، ہے نا۔ اور بائبل کو پڑھیں، دانیل کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ دانیل نے جب اسے معلوم ہوا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے، ٹھیک ہے، تو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ دانیل گیا اور اس نے حسب معمول جس طرح سے وہ کرتا تھا، دن میں 3 بار دعا کرتا تھا، ہے نا، اور اس نے یروشلم کی طرف کھڑکی کھولی۔ یروشلم جا نہیں سکتا لیکن یروشلم کی طرف اس نے کھڑکی کھول لی ہے نا، کیونکہ وہ یروشلم جو ہے وہ بادشاہ کا شہر ہے، اور دانیل جانتا ہے کہ ایک شخصیت ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، جو ابن آدم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور وہ خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور بائبل کو پڑھیں، اس نے یروشلم کی طرف کھڑکی جو ہے وہ کھولی ہے، اور جس طرح سے وہ اپنی روٹین کے مطابق دعا کرتا تھا دن میں 3 دفعہ، اسی طرح سے وہ دعا کرنے لگا۔ اور وہ آئے اور اس پر الزام لگایا اور دانیل کو اٹھا کر انہوں نے شیروں کی ماند میں پھینک دیا۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ایکسٹریم قربانی دے دی۔ آپ کسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں، آپ سٹاف نرس ہیں، آپ کون سے شعبے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کون سے پیشے کی بات کرتے ہیں؟ کون سا وہ پیشہ ہے، کون سا وہ شعبہ ہے جہاں پہ توہین کا الزام نہیں لگ سکتا؟ کون سا شعبہ ہے مجھے بتائیں آپ کا جہاں پہ آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی؟ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ نئی بات ہے؟ کیا آپ کو بائبل مقدس میں یہ ساری باتیں پہلے نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان سب کے باوجود ان لوگوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا تھا اور یہ گمراہی انہوں نے اختیار کر لی تھی؟ کیا اس سب کے باوجود یہ خدا کو چھوڑ کے، اس کا نام لینا چھوڑ کے، دعا کرنا خدا سے چھوڑ گئے تھے؟ گواہی دینا چھوڑ گئے تھے؟ یہ نہیں، یہ اپنے ایمان پر، دعا پر، گواہی پر قائم رہے ہیں اور سرخ رو ہوئے ہیں، سروائیو کیا ہے انہوں نے۔ اور میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں آج صبح، کبھی نہ سوچیں آپ میزریبل ہیں، کبھی نہ سوچیں۔ آپ کے لیے بڑا اچنبھا ہے، آپ کو دکھ دیا جا رہا ہے، آپ کی اظہار ثانی کی جا رہی ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ 2000 سال پہلے ہی آپ کے اور میرے محبوب یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا، میرے نام کے سبب سے دنیا کی سب قومیں دنیا کی سب قومیں میرے نام کے سبب سے تم سے عداوت رکھیں۔ سب قوموں کا نام آپ کو بڑی آسانی سے، بڑی خوشی سے قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ میری بیٹی پیچھے بیٹھی ہے، یہ سٹاف نرس ہے، مجھے بتائیں ہاسپٹل میں آپ کی اپوزیشن نہیں ہے؟ کہ جس دفتر میں آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی اپوزیشن نہیں ہے؟ اگر اپوزیشن نہیں ہے تو فکر مند ہو جائیں، لیکن اگر اپوزیشن ہے تو میں آپ سے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کا حوصلہ بڑھا کے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اپنا کام اتنی ایمانداری سے کر دیں، اپنا کام اتنا زبردست کر دیں کہ شیروں کے منہ بند ہو جائیں۔ آئے ہائے ہائے، کیا خیال ہے؟ اپنا کام اتنا زبردست کر دیں اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کر دو اور گواہی پر قائم رہو کہ شیروں کے منہ بند ہو جائیں، اور خداوند جو ہے وہ آپ کو برکت پر برکت دیتا چلا جائے۔